ایک عجیب تاریخ ہے دعا کی. عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے. عجیب بات یہ ہوئی کہ زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی، اور ان کی تمنا تھی کہ کوئی بچہ ہوتا اور وہ آگے چل کر اسی کا دین کا کام کرتا، علم نبوت کا وارث ہوتا. لیکن وہ دنیا سے جیسے ہی رخصت ہوئے ان کی وائف کو یہ محسوس ہوا، ان کی اہلیہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں میرے شوہر کی نشانی پڑ رہی ہے اور اب شاید وہ تمنا پوری ہوگی. وہ شوہر کی جدائی کا غم بھول کر اس بیٹے کے انتظار میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو بچہ آپ مجھے دیں گے میں اپنے مرحوم شوہر کی تمنا کے مطابق اس سے صرف دین کا کام لوں گی، اس کو دنیا کے کاروبار میں تھکاؤں کی ہی نہیں. یہ انہوں نے نیت کی. لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ کے لیے دیکھ کر دنگ رہ گئی. تھوڑا سا ان کو افسوس تو ہوا کہ وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی. اس لیے نہیں کہ بیٹی کوئی کم قیمت ہوتی ہے، کم حیثیت ہوتی ہے، بلکہ ان کو صرف یہ خیال ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی اور میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ تو پورا نہیں ہو پائے گا، تو اب کیا ہوگا. اللہ نے اسی وقت جواب دے دیا تھا واللہ اعلم بما وضعت. تم نہیں سمجھتی اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا چیز عطا کی ہے، ذرا انتظار تو کرو. یہی بیٹی بڑے ہو کر مریم بنی، حضرت مریم بنی. اور یہی مریم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، انہی مریم کی طفیل کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کو دو پیغمبر ملے. ایک تو خود ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، جن کا تذکرہ اس ملک میں بہت ہوتا ہے، اگرچہ بگاڑ کر ہوتا ہے، صحیح طور پر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح عیسیٰ ابن مریم سے لوگوں کو متعارف کرائیں، بتائیں کہ حضرت مریم کی اس پاکیزگی پر انگلی نہ اٹھائیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ایک تو پیغمبر وہ ملے اور ایک یہی نہیں ملے، بلکہ کوئی بالکل کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم ہی کی بلند مقامی کو دیکھ کر اور اللہ کے ان کے ساتھ خاص معاملے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام فرمایا. ہوا یہ کہ ان کے جو گارجین تھے، ان کے خالق حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کے پاس آئے اور آ کر دیکھا کہ طرح طرح کے فروٹس رکھے ہوئے جو انہوں نے نہیں بھیجے. انہیں تعجب تھا کہ اور تو کوئی کچھ بھیج نہیں سکتا، میں ہی گارجین ہوں، نہیں بھیج سکتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سیزن کے تھے ہی نہیں، اس علاقے کے نہیں تھے. تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا اپنی بھانجی حضرت مریم سے کہ یہ سب آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. خالو جان، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بالکل براہ راست. اور آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا بھی معاملہ کرتا ہے کہ جو ظاہری عام اسباب سے ہٹ کر کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس طرح بھیج سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنی نوجوان 16-17 سال کی عمر کی اس وقت ان کی اس بھانجی کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک شوق جاگا، ایک نئی تمنا اور ایک نئی امید نے انگڑائی لی، اور انہوں نے ایک نئے یقین اور نئی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شاید دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ مریم کو اس طرح حل دے سکتے ہیں تو اللہ آپ مجھے میری تمنا بھی پوری کر سکتے ہیں. میرا ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا عنایت فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عورت کی ایک دعا اور تمنا کو قبول